الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی ایک لمبی آیت کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص ایمان والوں کے لیے بڑی ہی اہم ہدایت فرمائی. چنانچہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک اللہ کو ماننے والو، اللہ کی عبادت کرنے والے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جوان ہوں بوڑھے ہوں، امیر ہو غریب ہو، سب سے یہ کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو. بڑی اہم بات ہے. اللہ کی اطاعت سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، اللہ نے جو احکامات کرنے کے دے رکھے ہیں، بندہ ان احکامات کو خوش دلی سے انجام دے، اور اللہ نے جن کاموں سے روک رکھا ہے، منع کیا ہے، بندہ ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لے، ان کاموں کو انجام نہ دے. یہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے. اب بندہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو بہتر اور احسن طریقے سے کیسے
انجام دیں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، آئیڈیل کیا ہے، نمونہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ اللہ کی بندگی کا پیش فرمایا ہے، امت کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اس طریقے پر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے واسطے سے اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے۔ فرما برداری تو اصل اللہ کی ہے، اطاعت اصل تو اللہ کی ہے۔ ہم رسول کو خدا نہیں مانتے ہیں، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں۔ رسول اور نبی یہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب کہ ہم جیسے اللہ کی اطاعت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ رسول کی اطاعت سے مراد رسول کی عبادت۔ رسول کی عبادت نہیں، رسول اللہ نے عبادت کا جو طریقہ، اللہ کی اطاعت کا جو طریقہ امت کو بتایا اور سکھلایا ہے، ہم اس کو اپنائیں تو یہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے صاف فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی بات سنتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ سوال پیدا ہوگا، چونکہ اللہ کی اطاعت کے لیے کیا طریقہ کار ہے ہم اللہ سے براہ راست نہیں معلوم کر سکتے، اس لیے اللہ نے رسول اور نبی کو واسطہ بنایا۔ فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام نبیوں کو پہنچایا، اور نبی نے اس اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست کسی بھی طرح کی کمی بیشی کے پورا کا پورا بندوں اور امت کو بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ نبیوں اور رسولوں کا رہا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب بھی اللہ اپنا کوئی منتخب اور سلیکٹڈ بندے کو دنیا میں بھیجتے ہیں نبی بنا کر، اب وہ نبی دنیا میں جب تک زندہ رہتے ہیں اپنی قوم کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، اپنے امت کے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جب وہ نبی اپنی طبعی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو بھی دنیا میں عام انسانوں کی طرح موت کے مرحلے سے پار کراتے ہیں، اور جب نبی انتقال کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ دوبارہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا ہے۔ ایک نبی جاتے ہیں تو پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو سکھلانے اور بتلانے کے لیے اللہ فوراً کسی دوسرے نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے مسند احمد کی روایت کے حوالے سے دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت، اطاعت اور فرما برداری کو سکھانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ سب سے آخری ہمارے نبی
جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی کو اللہ نے آخری نبی، خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے اور ینڈ کرنے والے، مکمل کرنے والے، تکمیل کرنے والے بنا کر بھیجا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے نبی دنیا میں جب تک باحیات تھے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف دعوت دیتے رہے. یہ کام چلتا رہا. 63 سال کی عمر میں ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت، اطاعت، فرما برداری کو سکھلانے کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتا رہا. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنا کر بھیجا تو اب دنیا سے اللہ نے بلا لیا اور یہ قیامت تک امت چلے گی. اب اس زمانے میں، اس دور میں، اس عرصے میں بندوں کی رہبری کون کریں گے؟ بندوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف کون بلائیں گے؟ چنانچہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اسی کا حل پیش فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم میں جو اولو العلم و اولو الامر، اولو الامر معاملے کی گرفت رکھنے والے، اپنے اندر قدرت اور طاقت رکھنے والے، ایسے بڑوں کی تم اطاعت و فرما برداری کرو. اس لیے کہ رسول کا سلسلہ قیامت تک نہیں چلے گا. ہمارے نبی آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے چلے گی، لیکن رہبری کون کرے گا؟ امت کو پیغمبر کی تعلیمات کون بتائے گا؟ ان کی اطاعت و فرما برداری کا طریقہ کون سکھائے گا؟ فرمایا اولو الامر، یہ حضرات سکھائیں گے. یہ اولو الامر کون ہیں؟ مختلف باتیں ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ ایک ہے دنیا کی سیاست اور حکومت اور نظام کو چلانا، ایک ہے دین کے معاملے کو بتانا. دنیاوی امور میں جو اولو الامر دیندار قسم کے اپنے اندر طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں، ایسوں کی ہم بات سنیں تاکہ دنیا کا نظام، ملک کا نظام، شہر کا نظام اچھے طریقے سے انجام پا سکیں. دین کے معاملے میں اولو الامر سے علم والے علماء، فقہاء جو قرآن کا، حدیث کا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. یہ ہم کو سکھلائیں گے. دین کا علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، شریعت مطہرہ کا علم رکھنے والے، یہ علماء، یہ اہل علم، یہ فقہاء امت کو بتائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے. پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں گے کہ اللہ کی فرما برداری کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اور یہ سلسلہ، اولو الامر کا سلسلہ نبیوں کے بعد قیامت تک چلے گا. قیامت تک علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو امت کی رہبری اور رہنمائی کا کام کریں گے.
اللہ نے آگے مثال کے ذریعے سے بات اور واضح انداز میں فرمایا. کیا سمجھتے ہو اللہ کی اطاعت و فرما برداری؟ ذرا سنو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم میں آپس میں نزاع ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. اب کنفیوژن ہے، شک ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، وہ معاملہ کچھ بھی ہو، جس عنوان سے بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ کی طرف رجوع کیسے ہو؟ اللہ سے معلوم کرے اللہ اب یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کیسے معلوم ہو؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، کہ رسول وہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جب تک رسول رہیں گے وہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے، اور جب رسول دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب فرمایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم حضرات، علم والے یہ بتائیں گے کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے. ذرا غور کیجیے. اللہ آگے کہتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اگر تم اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے قائم ہونے کا تمہیں یقین ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلو، اور جو تمہیں اللہ اور اس کا رسول کی طریقے کی تعلیم دے، یعنی اہل علم، اولو الامر، ان کی بات مانو. اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک خیر، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہترین حل ہیں. اس آیت کریمہ میں حضرات علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ہمارے چاہے دین کے معاملات ہوں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب دین کے معاملات، چاہے عائلی معاملات، معاشرتی معاملات، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، حق پرورش کا مسئلہ ہے، نان و نفقے کا مسئلہ ہے، یہ مسائل ان کو کہتے ہیں گھریلو مسائل، ان کو کہتے ہیں معاشرتی مسائل. ہمارے چاہیں تجارتی مسائل ہوں، لین دین، معاملات، دین کے متعلق، معاشرت کے متعلق، تجارت کے متعلق، اگر کسی بات میں کوئی نزاع اور اختلاف ہو جائے، میرے دوستو بزرگوں، اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دین کے معاملے میں، نمازوں کے مسئلے میں،
زکوٰۃ کے مسئلے میں، حج روزے کے مسئلے میں، تجارت کے مسئلے میں، اور اسی طرح معاشرت، نکاح، طلاق، خلا، میراث، حق پرورش، نان و نفقہ، ان تمام مسائل میں اگر کوئی اختلاف رونما ہو جائے، ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین حل، اور اسی میں حل ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں حل نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم کے سامنے اپنے مسائل کا حل نکال لیں۔ آج معاشرے کے اندر چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ایک حد تک آپس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث سے ہٹ کر، اہل علم سے ہٹ کر، علماء، فقہاء، ان سے ہٹ کر، میرے دوستو بزرگوں، ہم دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، پولیس تھانہ، کورٹ کچہری، یہاں ہم رخ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، تو یہ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی حل نہیں ہوتا ہے، تو شیطان اور نفس ان کو پورے طور پر دباؤ بنا کر یہ کہتا ہے کہ بھئی ان کو تو انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ، لڑکی والے عام طور پر لڑکے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، پریشان کر رکھا ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس انتقامی جذبے کی بنیاد پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف جائیں گے، علماء کی طرف جائیں گے، شرعی محکمے اور پنچایت کی طرف جائیں گے، تو یہ ہمارا صحیح جذبہ کو کارگر ہونے نہیں دیں گے، کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اس لیے ہم زنانہ پولیس تھانے میں جائیں گے، مگلیر میں جائیں گے، اور کورٹ میں ہم ان کو کھینچیں گے۔ مقصد ان کو صحیح فیصلہ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ان کو بھوت سوار ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اس سے بدلہ لیں، اپنے بچی پر، بہن پر، بیٹی پر جو بھی ظلم ہوا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کو کورٹ میں لے جائیں گے تو یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور اگر ہم ان کو پولیس کے پاس لے جائیں گے ان پر ڈانٹ پڑے گی، ان کو سزا ملے گی، فلاں فلاں۔ اس جذبہ انتقام کی بنیاد پر قرآن، حدیث، اہل علم ان کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے۔ آج کتنا معاملہ ایسا ہے، کورٹ کچہری کے پیچھے میاں بیوی بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کے لیے ہیرنگ ہے، کبھی فلاں تاریخ میں ہے، فلاں تاریخ میں ہے، کبھی اس کو نوٹس آ رہا ہے، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ یاد رکھے میرے دوستوں بزرگوں، قرآن و حدیث اور اہل علم سے ہٹ کر اگر کوئی اپنا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کے لیے بہتر فیصلہ نہیں دے سکتی ہے۔ ہمارے ذہنوں سے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے حق میں، چاہے وہ ہمارے دینیات سے متعلق، دین سے متعلق، معاشرت سے متعلق، تجارت معاملات سے متعلق، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کوئی اختلاف ہو جائے اور اس کا کوئی بہتر، اچھا، شاندار فیصلہ ہو سکتا ہے تو وہ فیصلہ قرآن و حدیث سے ہی ہو سکتا ہے، اہل علم سے ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا داروں کے پاس نہ اس کا بہتر حل تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
آج جو کورٹ کچہری کو جاتے ہیں، جو پولیس اسٹیشن کو جاتے ہیں، وہ یاد رکھ لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں انہوں نے قرآن و حدیث اہل علم کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، تو وہی ذلیل و خوار ہوں گے جو دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بڑے اچھے انداز سے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو گزاریں، اور اگر کسی وجہ سے، کسی نامناسبت کی وجہ سے اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، یا تجارتی معاملے میں کوئی گڑبڑی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی شعبے میں اگر ہم کو کوئی پریشانی ہے، تو اللہ کے واسطے ہم دنیا داروں کے پاس جا کر خود ذلیل ہونے کے بجائے قرآن و حدیث اور اہل علم کے پاس آ کر کامیاب ہو جائیں۔ ایک آخری نقطہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اب محکمہ شریعہ ہے، شرعی پنچایت ہے، شریعت کورٹ ہے، اس طریقے سے ناموں کے ساتھ ہر مسجد میں بھی ہے، پھر اہل سنت والجماعت کے تحت محکمہ شریعہ بھی ہے۔ اب وہاں آتا ہے مقدمہ، اب ایک دو سیٹنگ ہوتی ہے، اب دونوں کو ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اب جب فیصلہ جب ہوگا تو لازمی طور پر کہیں بھی چلے جائیں، فیصلہ جب ہوتا ہے تو ایک کے فیور میں جائے گا اور ایک کے خلاف جائے گا۔ بظاہر ایسا ہی تو ہوگا نا بھئی، یہ ایک فیصلہ ہوگا تو دو آدمیوں کے درمیان جب ایک کوئی فیصلہ ہوگا تو ایک کے موافق ہوگا، ایک کے مخالف ہوگا، فیصلہ تو ایسا ہی ہوگا۔ تو اب جس کے موافق فیصلہ ہوا ہے وہ تو خوش ہو گیا کہ بھئی چلو ہم جیسے چاہ رہے تھے ہو گیا۔ اب جس کے مخالف ہوا ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے مخالف نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے ایک کے فیور میں فیصلہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں جیت، اور ایک کے مخالف اگر فیصلہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں ہار۔ فرمایا جو بندہ بندی قرآن و حدیث اور اہل علم کے ذریعے اپنا فیصلہ کرائے اور اس میں ایک کی جیت ہو گئی، اس کی تو جیت ہے، جس کی ہار ہے اس کی بھی جیت ہے۔ خدا اور اس کے رسول اور اہل علم کے پاس کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں، دونوں کی جیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اس فیصلے کو مانا ہے، اس اعتبار سے وہ جیت گیا۔ یہاں کسی کی جیت کسی کی ہار نہیں، دونوں کی جیت ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ لیں، ہر نزاعی اختلافی مسائل میں، جو بھی مسائل میں اختلاف ہو جائیں، جھگڑا ہو جائیں، اگر جانبین اور طرفین یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم جہاں جا کر فیصلہ لیں گے وہ چاہے ہمارے فیور میں آئے چاہے ہمارے خلاف میں آئے، دونوں صورتوں میں ہم قرآن و حدیث پر چلنے کی وجہ سے ہماری جیت ہی مقدر ہے، ہمارے لیے ثواب ہی ملے گا، ہمارے لیے خیر ہی ہوگا۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ غیروں کے پاس، دنیا داروں کے پاس، اور جو کفر اور شرک کے مبتلا لوگ ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم کے پاس اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک ضروری اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یو پی میں ایک شہر ہے، بلکہ بستی اور گاؤں کہہ سکتے ہیں، لیکن اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، دیوبند کے نام سے۔ اور دیوبند میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم وقف، دو مدرسے ہیں، تو ایک مدرسہ ہے دارالعلوم وقف اور ایک دارالعلوم ہے، دو مدرسے ہیں۔ تو دارالعلوم وقف جو وہ بھی بانیوں کے جو سلسلہ وار خاندانی لوگ ہیں ان کے لوگ اس میں ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس مدرسے میں 3000 کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں، اور ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ
1650 روپے ہے اور سالانہ خرچ 19,800 روپے کے قریب ہے، اور اس میں مدرسے کا سالانہ پورا خرچ جو ہے تقریباً 19 کروڑ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے متولی عالی جناب ٹی رفیق احمد صاحب دامہ اقبالہم اس مدرسے کے رکن شورا ہیں، ممبر ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں کے ذمہ دار مولانا برہان صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس ادارے کا آپ حضرات دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ نماز کے بعد وہ تشریف رکھیں گے۔ آپ حضرات سے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔